شام کا دھندلا تیزی سے رات کی سیاہ چادر اوڑھ رہا تھا۔ دور افق پر گرد و غبار کا طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ سورج کی لالی بھی مٹیالی سی ہو کر کہیں چھپ گئی تھی، شاید آندھی آنے والی ہے۔ شاہ بی بی جلتی چلو، بھاگ بھری کی آواز پر اس نے افق کی سمت دیکھا اور دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ جلتی سے منہ پر پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ قبر پر بکھرے سرخ گلاب بھی جیسے اداس تھے۔ امل شاہ نے پھولوں کو پیار سے چھوا، جیسے وہ امّو جی کا چہرہ ہو۔ بھاگ بھری کتنے سال بیت گئے، امّو جی کو اس مٹی میں سوئی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپک کر مٹی میں جذب ہو گیا۔ اب میں اس شفیق چہرے کو بھولنے لگی ہوں۔ شاہ بی بی، ہر انسان کا آخری ٹھکانہ یہی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، بس ہم بھی جائیں گے جی، وہ اداس لہجے میں بولی اور دونوں قبرستان سے باہر جانے والے راستے پر ہو گئی۔ بابا سائیں اسے منع کرتے تھے کہ قبرستان نہ جایا کرو، مگر وہ اس کا دل کا کیا کرتی، جو ابھی بھی اپنے پھپھو امّو جی کی گود میں سر رکھنے کے لیے مچلتا تھا۔ ہر جمعرات وہ یہاں آتی، کلام پاک پڑھتی، قبر پر پھول رکھے اور بچوں میں نذر و نیاز تقسیم کرتی تھی۔ قرآن پاک کو سینے سے لگائے وہ بھاگ بھری کے پیچھے چل رہی تھی۔ موسم کے تیور دیکھ کر پرندے بھی اپنے آشیانوں کی جانب محو پرواز تھے۔ کچھ ہی دور سندھو دریا اپنی پوری شان و شوکت سے بہہ رہا تھا۔ اس کے مٹیالے پانیوں سے ٹکرا کر آنے والی نم ہوا سے گھٹن کچھ کم ہو رہی تھی۔ اس سے کچھ آگے حیات شاہ کے باغات شروع ہو جاتے تھے۔ فضا میں آموں کی بور کی تازہ مہک چکرا رہی تھی۔ سفید حویلی یہاں سے قدرے دور تھی۔ وہ کھیتوں کو عبور کر کے جیسے ہی سڑک پر پہنچی، وہاں غوث بخش گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ہم آ جاتے چاچا، یہ راستے ہمارے لیے نئے تو نہیں ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ دونوں اندر بیٹھ گئیں۔ موسم خراب ہو رہا ہے بی بی صاحبہ، شاہ سائیں نے بولا، آپ کو لے آئیں۔ وہ ادب سے بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ وہ بابا سائیں کی محبت کی واحد مرکز تھی۔ اس اتنی بڑی جاگیر میں وہ واحد لڑکی تھی جو کسی جاگیردار باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس لاڈ پیار پر حویلی والوں کا اعتراض بھی بہت تھا، مگر بابا سائیں کہتے، میں اس دل کا کیا کروں جس میں ہر طرف امل شاہ کا پیار بھرا ہوا ہے، میں اس معاملے میں خود کو مجبور پاتا ہوں۔ گاڑی حویلی کے کشادہ گیٹ کے سامنے جا رکی۔ چاروں طرف سفیدے اور پام کی اونچے اونچے درختوں پر گری یہ سفید حویلی محمد حیات شاہ کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ برسوں سے یہ حویلی اسی طرح پرغرور انداز میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ بہت سرد و گرم آئے، مگر اس کے تن تنے میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ شاید مکان بھی مکینوں کے رویے میں ڈھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد وہ حویلی کے عقب میں نکل آئی۔ پچھلی طرف وسیع احاطے میں آم، چیکو اور لیموں کے درخت تھے۔ باغ کے وسط میں بنی گول کیاریاں گلاب، گیندے اور موتیے کے علاوہ دیگر اقسام کے پھولوں سے لدی ہوئی تھیں۔ یہ بھی اسی کا شوق تھا۔ اس نے یہ خوبصورت باغ بہت محنت سے بنوایا تھا۔ وہ خود بھی اکثر پودے لگاتی، انہیں پانی دیتی اور ان کی صفائی وغیرہ شوق سے کرتی تھی۔ صبح صبح وہ روزانہ پھولوں سے گلدستہ بنا کر کھانے کی میز پر سجاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ موتیے کے پھول چن رہی تھی کہ ابھی گیٹ کھلا اور کوئی اندر آیا، لڑکھڑاتا ہوا، کچھ بولتا اور ڈولتا ہوا۔ غوث بخش نے اسے کندھے کا سہارا دے رکھا تھا۔ نشے میں دھت شاہ عالم یقیناً اس وقت ڈیرے سے ہی آ رہا تھا۔ اس کے قریب سے ناگوار سی بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب تو وہ راتوں کو بھی باہر رہنے لگا تھا۔ وہ جھومتا ہوا کچھ دیر اس کے قریب رکا اور ٹوکری سے پھول اٹھا کر سونگھنے لگا، پھر زور سے ہنسا۔ بہت حسین لگ رہی ہو اس پھول کی طرح، مگر تمہاری خوشبو اس پھول سے زیادہ دل فریب ہے۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر گہری سانس بھر کر بولا۔ وہ ناگواری سے یکدم پیچھے ہٹی۔ چاچا سائیں، انہیں اندر لے جائیں، اس نے درست لہجے میں کہا۔ جی بی بی۔ وہ اسے سہارا دے کر اندر لے جانے لگا۔ شاہ عالم نے اب اس کے کندھے پر سر ڈال کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ باغ بھری یہ چاند کتنا خوبصورت ہے نا۔ تالاب میں چاند کے افق کو دیکھ کر وہ محویت سے بولی۔ ہاں شاہ بی بی، مگر ہاف سے کا۔ وہ گھٹنے پر ٹٹوری ٹکائے شرارت سے بولی۔ یہ معصوم سا گلابی چہرہ اور ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں، یہ سب بھلا چاند کے پاس کہاں؟ ارے بھاگ بھری، تم تو شاعری بھی کرنے لگی، بڑی عقل مند ہوتی جا رہی ہو۔ آپ کی محبت ہے شاہ بی بی، ورنہ میں اس قابل کہاں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پانی اچھالتے ہوئے بے فکری سے ہنس رہی تھیں۔ جب قریب ہی کسی قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کالے دوپٹے میں اس کا چاند چہرہ اس وقت چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ سنا تھا چاند رات کو جل پریاں جھیل کنارے اترتی ہیں، آج دیکھ لیجیے، لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر مسکرایا۔ چلو باغ بری، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے باغی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ارے سنیں تو، مگر وہ اس کی پکار پر رکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سب سہیلیاں اپنے گھڑے بھرنے میں مصروف تھیں، سرسوتی بھی مگن سے اپنا گھڑا بھر رہی تھی۔ اس کی روح پہلی چندری ہوا سے اڑی جا رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی بنفشی شعاعیں اس کے سامنے چہرے پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ تھرکتی ناری تھی اور فطری حسن اس کے انگ انگ سے جھلک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنا گھڑا بھر کر سیدھی ہوئی تو شاہ عالم کو اپنے قریب پا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سے چہرے پر بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اسے پرکشش بناتی تھیں، مگر اس وقت ان آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا۔ وہ 16 برس کی معصوم سی لڑکی تھی۔ شاہ عالم نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے سامنے کر دیا۔ لا مجھے پانی پلا چھوری۔ اس کے تحکم بھرے لہجے میں اس نے جلدی سے گھڑا سیدھا کیا اور اس کی ہتھیلیوں پر پانی انڈیلنے لگی۔ پانی پی کر وہ سیدھا ہوا، پھر مونچھوں کو بل دیتے ہوئے مسکرایا اور بولا، بہت سندر ہے ریتو، اور شاہ عالم کو سندر چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی لٹ کو ہوا سے چھو کر ہنسا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے مڑی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ بھی ہنستا ہوا جیپ میں جا بیٹھا۔ گارڈ بھی فوراً بیٹھ گیا اور جیپ دھواں اڑاتی جھاڑیوں کے پار گم ہو گئی۔ چاندنی راتوں میں حویلی میں اناج صاف کرنے اور دعوت کے سلسلے میں محفل سجی تھی۔ گاؤں کی بوڑھیاں اور لڑکیاں بالیاں سب حویلی میں موجود تھیں۔ بڑے سے احاطے میں پکے فرش پر اناج کے ڈھیر لگے تھے۔ گیہوں، باجرہ اور سرسوں کی ملی جلی مہک چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے تھری چولے اور چندریاں لہرا رہی تھیں اور طاق میں مردوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ حیات شاہ اور شاہ عالم کے شہری دوست شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات کو راگ رنگ کی محفل بھی ڈیرے پر منعقد ہونی تھی۔ امل نے سب عورتوں کے لیے کپڑے خریدے تھے۔ سرسوتی اور دوسری لڑکیوں کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں بھی خریدی تھیں۔ سرسوتی اسے اچھی لگتی تھی، خاموشی سے معصوم سی۔ کھانے کے بعد لڑکیوں کی محفل جم گئی۔ اناج صفائی کے بعد سمیٹا جا چکا تھا۔ اب ہر کوئی فارغ ہو کر مزے لے رہا تھا۔ سب نے سرسوتی سے گانے کی فرمائش کی۔ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ وہ تھوڑا سا شرمائی، پھر اس نے تان اڑائی۔ تھر کی ڈاڑھی زبان کا گیت اپنے اندر ایک خاص موسم، خاص وقت، خاص تہذیب اور خاص عشق کی تپش لیے ہوئے تھا جو صدیوں سے جادو تھا۔ اب تو تھر میں یہ رسم ہی ٹھہر گئی ہے کہ جب سر کا سائیں گھر سے نکلتا تو سندری نیند کے پیچھے کھڑی ہو کر گنگناتی اور اپنی قبیل کی عورتوں کے حوصلے کا رونجر پہاڑ کی طرح بلند کرتی۔ تھر کی سانولی سلونی ناریاں سچ میں عزم و وفا کا پہاڑ ہیں، اپنے محبوب کے لیے دنیا کی شگفتہ ترین مخلوق اور غیر کے لیے آگ۔ امل نے غور سے سرسوتی کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے چہرے پر ایک مقدس روشنی تھی۔ وہ وجد میں گا رہی تھی اور امل کے علاوہ بھی دو آنکھیں اسے ہوس بھری نگاہوں سے گور رہی تھیں۔ یہ شاہ عالم تھا جو حویلی کے جھروکوں میں کھڑا مشروب خاص کا گلاس ہاتھ میں لیے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے علاوہ دو اور آنکھیں دنیا جہاں کا اشتیاق لیے امل شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ امل کو بھی بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ کوئی انجانی سی تپش اسے جلا رہی ہے۔ اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر حویلی کے باغ کی جانب نگاہ کی تو وہاں درخت سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلتی سے باغ بری کی اوٹ میں ہو گئی۔ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اسے اس کا انداز بایا نہیں تھا۔ سرسوتی درخت کے نیچے بیٹھی زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی، پانی کے صراحی اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ اس کی بکریاں قریبی جھاڑیوں میں چر رہی تھیں۔ جب یکدم کو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایسے خوفزدہ ہرنی کی طرح تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ وہ دو قدم آگے بڑھ آیا۔ سرسوتی نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج وہ اکیلی ہی تھی، ورنہ مہرو تو اس کے ساتھ لازمی ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے پانی کی صراحی اٹھا کر جانے لگی تو شاہ عالم نے اس کی چندری پکڑ لی۔ ایسے کیسے جانے دوں گا جانے من، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ جیب سے ڈبیا نکال کر بولا۔ اس میں سونے کی پازیب تھی۔
میں یہ نہیں لے سکتی سائن، وہ گھبرا کر بولی۔ ارے تحفہ لینے سے انکار نہیں کرتے، لاؤ میں خود تمہیں پہنا دوں۔ وہ نیچے جھکا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈبیا اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور بولا، کل یہ پہن کر حویلی آنا، میں دیکھوں گا۔ محمل بی بی تمہیں بلا رہی تھی، شاید کوئی کام تھا۔ جی سائن۔ وہ جلدی سے واپسی کے راستے پر ہولی اور شاہ عالم دیر تک کھڑا اوجل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ نماز عشاء کے بعد وہ تلاوت کر رہی تھی جب دروازہ بجا کر حیات شاہ اندر داخل ہوئے۔ السلام بابا سائن۔ وہ جلدی سے قرآن پاک بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری سونی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمارے لیے بھی دعا کرتی ہے میری سونی، دہی یا نہیں؟ وہ شرارتاً مسکرا دیے۔ بابا سائیں، میں آپ کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاڈ سے ان کے کندھے پر سر ٹکا کر بولی۔ ارے پگلی، تو میری آنکھوں کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک ہے۔ میری سونی دئی کی دعائیں ہی تو ہے جو کسی دکھ تکلیف کو میرے پاس آنے نہیں دیتی۔ میری بیٹی بہت نیک ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ ارے جو بات میں کرنے آیا تھا وہ تو بھول ہی گیا، ادھر آ کر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے پاس پلنگ پر بٹھایا تو وہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ امل بیٹا، تمہاری ماں تم سے ملنا چاہتی ہے، اس نے بہت دفعہ مجھے پیغام بھیجا ہے، مگر میں تمہاری اجازت کے بغیر اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ماں، یہ لفظ اس کے لیے بہت اجنبی تھا، اور جب وہ مانوس نہیں تھی اس لفظ سے تو ماں سے کیسے ملے گی؟ میں چاہتا ہوں تم کچھ دن کے لیے شہر چلی جاؤ، اس کے پاس رہ آؤ۔ میں بابا سائیں، میں کیا کروں گی جا کر؟ مجھے نہیں ملنا اس سے، وہ بیزاری سے بولی۔ دیکھو امل، وہ ماں ہے تمہاری، اس نے تمہیں جنم دیا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ اپنے پاس رکھے۔ مگر بابا جان، امل میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ بہت خوب بابا سائیں، آج 22 سال کے بعد آخر محبت جاگ ہی گئی ان کے دل میں، مگر میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میں صاف بتا رہی ہوں آپ کو، مجھ سے مل کر اس عورت کو بہت مایوسی، بلکہ شاید دکھ ہی ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ میں زندگی کا یہ باب بند ہی رہنے دوں۔ وہ بیزاری سے بولی۔ امل، تمہاری ماں بری عورت نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی باشعور عورت تھی اور باوفا بھی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں بابا سائیں، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ طرزیہ لہجے میں بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ وہ حویلی کی پابندیوں کو قبول نہیں کر پائی، وہ آزاد فضاؤں میں رہنے کی عادی تھی، جبکہ حویلی کی بہو بیٹیوں پر بہت سی پابندیاں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسم و رواج کی پاسداری ان پر فرض ہوتی ہے۔ بس اسی بات پر وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باوفا ہے؟ امل کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ جانتے تھے کہ ان کی محبت میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہاں وہ باوفا ہے امل شاہ، ورنہ ساری زندگی یوں جوگ نہ لیتی۔ اس کے سامنے بہت سے راستے تھے، مگر اس نے حیات شاہ کی محبت میں زندگی تیاگ کر دی۔ وہ کھوئے کھوئے سے تھے۔ خیر یہ سب ماضی کے قصے ہیں، ان کو اب دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں خوش ہے اور میں اپنی دنیا میں۔ اب اتنے سال بعد ان کو اچانک کیسے یاد آ گئی میری؟ امل کے لہجے میں ابھی بھی ناگواری تھی۔ اس نے پہلے بھی بہت بار کہا تھا، مگر تمہاری امو جی اس کی مخالف تھی۔ ان کے نزدیک اس طرح بچی کی پرورش پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے تمہیں جانے دیا اور نہ اسے آنے دیا، اور ویسے بھی اب تم سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا سمجھتی ہو، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تم تیاری کر لینا، کل دوپہر کو وہ بخش لے جائے گا۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ گاڑی شہر کے راستوں پر رواں دواں تھی، گاؤں کے ہرے بھرے مناظر تیزی سے پیچھے جا رہے تھے۔ اسے ہمیشہ ہی سے گاؤں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ یہ کھیت کھلیان اور مٹی کی خوشبو اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ شہر کی تیز رفتار زندگی سے اسے وحشت تھی، وہ اپنی دنیا میں خوش تھی۔ اپنی ماں کی تھوڑی بہت شکل یاد تھی اسے، پھر ایک دفعہ اماں اور ممی کی بہت لڑائی ہوئی کسی بات پر۔ اس کا ادراک اس وقت اسے نہیں تھا، وہ چھوٹی تھی، مگر اب ہو رہا تھا۔ بابا سائیں چاہتے تھے کہ ننھی امل کو ماں کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ ممی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کو نبھانے کی خاطر انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس کے دادا اور پھپھو نے بہت زور لگایا، مگر وہ جہاں آرا بیگم سے بے وفائی نہ کر سکے۔ حیات شاہ ان سچے اور افسانوی عاشقوں میں سے تھے جو آج کل خال خال ہی ملتے ہیں۔ وہ اپنی شادی ٹوٹنے کا سارا الزام بھی خود کو ہی دیتے تھے۔ امر شاہ نے ہمیشہ ان کے منہ سے یہی سنا تھا کہ تمہاری ماں کھری اور صاف ستھری عورت تھی۔ وہ ماڈرن ضرور تھی، مگر پڑھی لکھی، باشعور اور وفادار عورت تھی۔
اور شادی سے کچھ عرصہ قبل ان کی تعیناتی بطور سیشن جج ہوئی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی اس عہدے پر کام جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر ان کے خاندان میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وقت اس کے دادا زندہ تھے اور امون جی بھی ان کی نوکرانی کی سخت مخالف تھے، اسی لیے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یوں عمل کی پیدائش کے بعد حیات چاند سے علیحدگی اختیار کر کر واپس پلٹ گئی۔ بابا کہتے تھے قصور میرا ہی ہے، میں نے اسے محبت کے جال میں قید کرنا تھا جو سراسر زیادتی تھی۔ وہ اس گھٹے ہوئے اور ظالمانہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ماحول کے لیے نہیں بنی تھی، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کی نظر میں اس کے بابا ایک عظیم شخص تھے۔ عام طور پر قربانی عورت سے منسوب ہے، مگر یہاں محبت کی قربانی ایک مرد نے دے دی تھی، اور مرد بھی وہ جس کے کندھوں پر رسم و رواج کی بھاری گھڑیاں تھیں۔ مگر اس عظیم شخص نے سارا دکھ اور سارا الزام اپنے ذمہ لے لیا اور اپنی روایات اور اپنی محبت پر آنچ نہ آنے دی۔ عشق کا سر فخر سے اونچا ہو گیا اور بابا کے لیے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میرے بابا سائیں جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ملنے تو ماں سے جا رہی تھی، مگر دل باپ کی محبت کی مالا جپ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں سفر گزر گیا۔ وہ چونکی تب جب گاڑی ایک بڑے سے محل نما گھر کے عالی شان گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی، وہ بھی ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی کہ زندگی کا دوسرا رخ شروع ہونے والا تھا۔ سرسوتی رتیلی جھاڑیوں میں لکڑیاں چن رہی تھی، اس کی بکریاں بھی ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہرے بھرے ٹیلوں پر چڑھ رہی تھی۔ وہ شاہ عالم کے ڈر سے زیادہ دور نہیں جاتی تھی، یہاں سے ان کے گھر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دفتر اس نے مائی کو دیکھا، وہ بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا مائی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ تیرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، مائی نے پھولی ہوئی سانسوں میں بتایا۔ پر کیوں مائی؟ روپلو نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ پتہ نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاؤڈر کا چکر ہے۔ تیرا بابا گیا ہے تھانے، تو بھی گھر آ جا۔ پاؤڈر؟ یہ اس کا بھائی کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ دونوں ماں بیٹی پریشان حال گھر لوٹ آئیں۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا خدمت گار غوث بخش ان کے گھر آ گیا اور بولا، مائی تجھے چھوٹے سائیں نے یاد کیا ہے؟ میرے کو؟ وہ پریشانی سے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سرسوتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں چھوری، تو گھر پہ رہ۔ مانی پکا لے، تیرا بابا آتا ہی ہوگا۔ مائی اسے حویلی لے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے جائے بغیر روپلو گھر آنے والا نہیں ہے۔ وہ چندری اوڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل مائی، اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہ عالم یہ ہتھ کنڈے کیوں آزما رہا تھا۔ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو اس نے انگلیاں ٹیڑھی کر لیں۔ وہ دونوں جب اتاق میں پہنچی تو وہ باہر کھڑا مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ او شہزادی آئیے، آؤ آؤ، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ روپلو کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت ڈرپوک سی سرسوتی نہیں بلکہ ایک بکھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ اچھا، کب؟ کیا کیا روپلو نے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا، اسے پولیس سے چھڑوا دو سائیں، تم جانتے ہو کہ وہ بے گناہ ہے۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، معاملہ پاؤڈر کا ہے، آسانی سے وہ چٹنے والا نہیں ہے۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولا، اسے چھوڑ دو سائیں، میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولی، اچھا تم مائی کو لے کر گھر جاؤ، روپلو آ جائے گا۔ وہ کمال فراخ دلی سے بولا اور وہ ایک زہر خن نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ اسے کیا قیمت چکانی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ممی بڑی آن بان والی، بہت باوقار عورت ہے، اس کے برابر کھڑی وہ ماں سے زیادہ اس کی بہن لگ رہی تھی۔ امل کڑھائی والے سوٹ پر کالی کڑھائی والی چادر اوڑھے، بہت باوقار، اور حقیقتاً کسی ریاست کی شہزادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی بھی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی آن بان دیکھ کر وہ ایش ایش کر اٹھی۔ ان کی کنواری نند امو جی نے بہت اچھی پرورش کی تھی ان کی بیٹی کی۔ ہائے امل، وہ گاڑی سے اتری تو آگے بڑھ آئی۔ السلام علیکم، اس نے ہلکا سا گلے مل کر آہستہ سے کہا۔ کیسی ہو؟ سفر کیسا گزرا؟ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے کھڑی تھی۔ جی بہت بہتر، اس نے مختصراً سا کہا۔ آؤ اندر چلو، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگواتی ہوں میں۔ شاہ بی بی، مجھے اجازت ہے؟ غوث بخش ادب سے بولا، جی چاچا سائیں، آپ جائیں۔ اور وہ سر ہلا کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا۔ اتنا شاندار گھر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس محل میں یہ اکیلی کیسے رہتی ہیں، اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ حسب معمول نماز کے بعد باہر لان میں نکل آئی تھی۔ یہاں اس کی حویلی جتنا بڑا باغ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی لان کافی بڑا، بہت ہرا بھرا تھا۔ وہ پورے
پودے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ممی خود بھی دیکھ بھال کرتی تھی تو اسے یہ شوق ممی سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ پھول چن کر گلدستہ بنا رہی تھی جب کوئی اس کے قریب آ کر رکا۔ ہیلو! وہ آواز سن کر واپس پلٹی تو حیرت کا پہاڑ سا گر پڑا۔ وہ تو وہی تھا جو اس سے گاؤں میں ندی کے پاس ملا تھا۔ اس نے پلکیں چپکا کر دوبارہ دیکھا۔ مبادا اس کا وہم نہ ہو۔ لگتا ہے آپ کو پھول پودے درخت بہت پسند ہیں۔ سرخ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ میں اونچا لمبا سا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی حیرت کو اچھی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹی۔ چلیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ وہ زور سے ہنسا۔ میں تو خیر اس دن بھی تعارف کروا دیتا مگر آپ تو وہاں رکی ہی نہیں تھی۔ مندر ناٹیز کو سالار احمد کہتے ہیں اور جہاں آرا بیگم میری آنٹی ہیں، پھپھو ہوتی ہیں۔ میں گاؤں جاتا رہتا ہوں۔ شاہ عالم سے کافی پرانی ہیلو ہائی ہے۔ شکار وغیرہ کے پروگرام بنتے رہتے ہیں ہمارے۔ ویسے آپ کے بارے میں یوں تو پھپھو نے بتا رکھا تھا مگر کبھی وہاں آمنا سامنا نہیں ہوا۔ اس دن بھی اتفاقاً ملاقات ہو گئی تھی اور میں آپ کو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اس کی لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ امل نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کا ماموں زاد تھا۔ وہ ننیال کے رشتوں سے بالکل انجان تھی۔ اس کی خالہ تو کوئی نہیں تھی مگر دو ماموں تھے۔ ایک انگلینڈ میں رہتے تھے اور دوسرے یہیں کراچی میں ہوتے تھے۔ یہ گلدستہ آپ غالباً میرے لیے ہی بنا رہی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ امل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری نگاہوں میں کچھ تھا۔ نہیں، یہ تو میں ممی کے لیے تھا مگر اب آپ لے لیں، اس نے سادگی سے کہہ کر گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چلیں یہ تو آپ پھپھو کو ہی دیں، آپ کی طرف پھول بھر کبھی صحیح۔ ارے سالار تم کب آئے؟ جہاں آرا بیگم بھی باہر ہی آ گئی۔ میں تو امل کو بلانے آئی تھی۔ ناشتہ لگ چکا ہے، آجاؤ، اب تم بھی ناشتہ کر کے ہی جانا۔ ممی یہ آپ کے لیے۔ اس نے گلدستہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ تھینکس بیٹا، بہت بیوٹیفل ہے، بالکل میری بیٹی کی طرح۔ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے اندر جانے لگی۔ سالار پیچھے تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے وکٹری کا نشان بنا دیا اور وہ ہنس دی۔ روپلو گھر آ چکا تھا۔ پولیس نے اسے بہت مارا تھا۔ مائی دن رات اس کی خدمت میں لگی رہتی اور سرسوتی اسے تو صدیوں کی چپ لگ گئی تھی۔ وہ کل رات شاہ عالم کے اتاق میں گزار کے آئی تھی۔ صبح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی اندر چلی گئی۔ اسے دیکھ کر مائی اور بابا نے ایک دوسرے سے آنکھیں چرا لیں۔ بیٹی نے روپلو کو رہا کروانے کے لیے جو قیمت ادا کی تھی وہ اس سے انجان تو نہ تھی اور یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ تھر کی غریب واسی صدیوں سے ایسی قیمت چکا رہے ہیں۔ کبھی یہاں سے غریب ناری اغوا ہو جاتی ہے اور اگلے دن اس کی لاش درخت پر لٹکی ہوئی ملتی ہے، اور کبھی باپ اور بھائیوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ عیاش وڈیروں کے پاس عزت کا سودا کرتی ہیں اور کبھی کاروکاری کر دی جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی بے گناہ ناریوں کا خون ناحق اس ریت میں جذب ہو چکا ہے۔ مائی اپنی اوڑھنی میں منہ چھپا کر سکنے لگی۔ نہ کر بلیے، رک کے، یہ تو ہم غریبوں کا مقدر ہے۔ جا چھوری کو بھی روٹی پانی دے۔ پتہ نہیں کس حال میں۔ بابا اپنی میلی چادر سے آنکھیں پوچھتا باہر نکل گیا۔ سرسوتی اٹھ، مانی کھا لے میری بچی۔ مائی نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا مگر وہ زندہ لاش کی طرح چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اڑی کچھ بول تو صحیح، کیوں چپ لگ گئی ہے تیرے کو؟ کیا بولوں مائی؟ اس دھرتی کی غریب ناری کیسا مقدر لکھوا کر آتی ہے کہ جوان ہوتے ہی بھیڑیے اسے نوش کھائیں۔ اس کے غربت کی وجہ سے ان کی نسلوں کو بھی غلامی کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اس نے نفرت سے شاہ عالم کے بارے میں سوچا۔ کھا لے چھوری، کیا سوچ رہی ہے؟ مائی کی آواز پر وہ چپ چاپ روٹی کھانے لگی۔ بابا آج بکریاں لے گیا تھا اور روپلو زمینوں پر کام کرنے گیا تھا۔ وہ روٹی کھا رہی تھی جب باہر سے مرک مومل اور برپا کی آوازیں آنے لگیں۔ ارے سرسوتی، 2 دن ہو گئے تو باہر ہی نہیں آئی۔ اس کی پیاری سہیلیاں اس کے لیے پریشان اور فکر مند تھیں۔ بس ایسے ہی بخار آ گیا تھا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اچھا آ جانا، باہر چلتے ہیں، تیرا دل بھی بہل جائے گا۔ اس کے اصرار کرنے پر وہ چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ باہر کی دنیا تو ویسی ہی تھی، زندگی رواں دواں تھی۔ ایک چمکیلا دن چڑھ آیا تھا، بس دنیا تو اس کی اندھیری ہوئی تھی۔ اسے بس اب شاہ بی بی کا انتظار تھا۔ بے چینی سے اس نے حویلی جانے والے راستے کو دیکھا۔ امل شاپنگ کے لیے چلو گی؟ تمہیں کچھ ڈریسز دلوا دوں، تم یہ ٹپیکل ڈریسز ہی پہنے رکھتی ہو، ممی نے اس کے کمرے میں آتے ہی کہا۔ وہ کوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ نہیں ممی، میرے پاس بہت کپڑے ہیں اس طرح کے۔ انہوں نے پنک کڑھائی والے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔
برانڈس پہنا کرو عمل، اس سے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ بس آئندہ تم یہاں آیا کرو گی تو میں خود تمہیں کپڑے دلواؤں گی۔ میں برانڈز افورڈ کر سکتی ہوں ممی، اور مجھے اس کا شعور بھی ہے، مگر مجھے اس طرح کے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ آخر حویلی والوں نے تمہیں رنگ لیا نا، اپنے رنگ میں، اس لیے میں تمہیں وہاں چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ میرا شاہ کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی تھی، اپنی تو شادی ہو نہ سکی، اور حسد کے مارے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ ان کے لہجے میں امو جی کے لیے بہت نفرت تھی۔ نہیں ممی، امو جی ایسی نہیں تھی، وہ تڑپ اٹھی، اور یہ لائف سٹائل تو خود میری اپنی چوائس ہے، ان کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس نے اپنی امو جی کا دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر یہ سالوں کی نفرتیں اور تلخیاں تھیں، اتنی جلدی کیسے مٹ جاتی؟ میں جانتی ہوں اماں، اس نے تمہیں ماں بن کر پالا، اس لیے وہ تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے، اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ حویلی کی روایتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آخر اس کا بھی کوئی حق تھا زندگی پر۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ بہرحال تم چل رہی ہو یا نہیں، شہر میں تو تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا پڑے گا، آخر ماں ہوں میں بھی تمہاری۔ ایک ہلکی سی پیار بھری سی دوستی ان کے انداز میں۔ جی میں چلتی ہوں۔ وہ چادر کندھوں پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پہلے ہی اس سے شاکی تھی اور مزید ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ بڑے سے شاپنگ مال میں آ کر ممی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو ساری کائنات دلوا دیں۔ بس کرے ممی، میں کیا کروں گی اتنے کپڑے لے کر؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ارے تم خاموش ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے زمانے کا، انہوں نے اسے لپٹ لیا۔ ارے واہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو، سالار نے ایک دم سامنے آ کر چوپی سے کہا۔ پھر اس نے اس کی روحانسی شکل دیکھی اور سب سمجھ گئے۔ ارے پھپھو، آپ کو تو آج صدیقی صاحب سے ملنے جانا تھا، بھول گئی؟ او اچھا ہوا سالار، تم نے یاد دلا دیا۔ اب تم امل کو شاپنگ کرواؤ اور اس سے اچھا سا لنچ بھی کروانا، کوئی شکایت نہ ہو میری بیٹی کو۔ پھر شام کو ملتے ہیں۔ اوکے بائے۔ وہ چلی گئی اور امل حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ باقی شاپنگ کروا دوں؟ وہ شرارت سے لب دبا کر بولا۔ جی نہیں، اور کچھ نہیں لینا، بس آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ بالکل نہیں، سونا نہیں، پھوپھو کیا کہہ کے گئی ہیں؟ اچھا سا لنچ کروانا، چلو۔ اس نے تمام بیگز اس کے ہاتھ سے لے لی اور آگے چل پڑا۔ چاروں نچار اس سے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ سالار گاہے بگاہے گہری نظروں سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ اسے یہاں بیٹھنا ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی گھبراہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ امل کچھ لے نہ پلیز، اس نے ڈش اس کے سامنے کی۔ جی میں لے رہی ہوں۔ وہ جلدی سے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف پلیٹ میں چمچ بجنے کی آواز آتی رہی۔ امل دفتن اس کی دھیمی سی آواز پر وہ چونکی۔ کیا تم اس زندگی سے مطمئن ہو؟ بس گھٹے ہوئے ماحول اور بے جا پابندیوں سے اکتاتی نہیں؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم آزاد فضاؤں میں پر کھول کر اڑان بھرو، کسی بندی کی طرح، وہاں ہر وقت ایک جیسے مناظر اور ایک جیسے دن رات؟ وہ کچھ حیرت سے بولا۔ نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے سالار، آپ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے ہیں۔ وہ تو محبتوں بھری سرزمین ہے، مجھے اس مٹی سے، ان مناظر سے عشق ہے، اور مجھے تو کسی دیے کی مانند ہوتی ہے، روشنی بکھیرنے والی۔ بہت سادگی اور سچائی تھی اس کی معصوم چہرے پر۔ مگر خود دیے کے مقدر میں اندھیرا ہوتا ہے امل، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ وہ اندھیرا سا کر رہی تو روشنی پھیلتا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی تو سالار کو کچھ مایوسی ہوئی۔ کیا ملے گا آپ کو یہ اندھیرے سہ کر؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ امل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کسی کو بھی سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر سالار کو یقین تھا کہ وہ ایک دن اس چٹان لڑکی کا دل ضرور جیت لے گا۔ وہ کیکر کے نیچے چپ چاپ بیٹھی ایک سوکھی ٹہنی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی، جب بالکل اس کے سامنے دو چمکیلے مردانہ بوٹ آ گئے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ عالم زور سے ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ابھی تک مجھ سے ڈرتی ہو میری شہزادی؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ جنگی جانور سے ہر کوئی ڈرتا ہے، جیسے اچھے کی تمیز نہ برے کی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ شاہ عالم زور سے ہنسا اور بولا۔ واہ شہزادی، ایک ہی رات میں عقل مند ہو گئی۔ باتیں چھوڑو اور بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ بیزاری سے بولی۔ آج رات اتاق میں آ جانا۔ وہ کمینے پن سے مسکرا رہا تھا۔ اور اگر میں نہ آؤں تو روپلو پر اب بھی پاؤڈر کا کیس چل رہا ہے، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے میری شہزادی۔ اب کہ جیل گیا تیرا بھائی تو ساری زندگی باہر نہیں آئے گا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی۔ تمہیں اللہ سائیں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کچھ دیر ٹھہری، پھر بے بسی سے بولی۔ میں سورج غروب ہوتے ہی آ جاؤں گی۔
وہ سرد لہجے میں کہہ کر واپس چل دی۔ شاہ عالم کی حریص نگاہیں اس کے وجود سے چپک کر رہ گئی۔